یہ میرا رونا، میرا گریا، یہ امام حسین پہ آنسو، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ سرکار دو جہاں نے امام حسین پر، امام حسین کی مصیبت کو یاد کر کے زندگی میں گریا کیا ہے۔ نبی کا رونا امام حسین پر ثابت ہے سنی بھائیوں کی، میرے عزیزوں، میری جان ہے سنی بھائی ان کی کتابوں کے اندر۔ یہ جو ہم روتے ہیں نا، یہ ہم دو وجوہ سے روتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے رونے کی کہ سنت ہے، ائمہ نے کہا ہے۔ اگر کسی حضرت نے رونے والوں کے اوپر کوڑے مارے، اگر کسی حضرت نے رونے والوں کے اوپر ڈنڈا اٹھایا، اگر کوئی شخصیت رونے والوں کو پسند نہیں کرتی تھی تو بلا تشبیہ جی میرے مولا رضا کسی بھی شخصیت سے مقام اور عظمت اور فضیلت میں کم نہیں ہے۔ مولا صادق کسی بھی تاریخ کی شخصیت سے عظمت میں کم نہیں ہے، بلکہ میں تو قابل مقایسہ نہیں جانتا۔ میرے مولا رضا نے کہا ہے رو حسین پر، یبن شبیب اگر تمہیں غم دنیا گھیرنے لگے فبکی للحسین، تو حسین پہ رویا کرو۔ امام رضا فرما رہے ہیں، مولا صادق فرما رہے ہیں۔ بلکہ ایک مجلس میں حضرت تشریف فرما تھے، رونے والے اونچی آواز میں نہیں رو رہے تھے، تو حضرت فرمایا اونچی آواز میں رویا کرو۔ اور پھر جب اونچی آواز میں لوگ روئے تو حضرت فرمایا یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں۔ جی میرے مولا فرماتے ہیں کہ ہم قیامت میں اس کی شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے جس نے ہمارے جد پہ گریا کیا ہوگا۔ ایک بڑی تعداد ہے، بڑی صاحب عظمت شخصیات ہیں جنہوں نے رونے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ نبی ائمہ اہل بیت نے امام حسین پہ گریا کیا ہے، لہٰذا سنت نبی ہے، تعصیہ ائمہ اہل بیت ہے۔ اور دوسرا سبب عزیزان گرامی، احساس، جذبات، انسان بھی ہو یا نہیں، کوئی روایت نہ ملے، کوئی حدیث نہ ملے، کوئی دلیل نقلی نہ ملے، انسان بھی ہو یا نہیں، کیسے ممکن ہے کہ میں تاریخ کے، بشریت کے سب سے بڑے وجود اور سب سے بڑی شخصیت کو سنوں کہ اس کے گلے پہ چھری چل رہی تھی، اس کی بہن دیکھ رہی تھی، اس کی بچی رو رہی تھی، اس کی زوجہ تڑپ رہی تھی، آوازیں لگا رہی تھی کوئی ہے جو بچائے، اور میری آنکھ میں آنسو نہیں آئے؟ میں انسان ہوں، پتھر ہوں؟ کیوں دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ حسین پہ رونا بدعت ہے؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے؟ اتنی بڑی شخصیت کے مصائب اور اس کے مقتل کو، ہاں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ آپ روایات کہاں سے لے آئے؟ کس نے بتایا آپ کو اتنی جزوی باتیں؟ جب امام حسین حضرت علی اصغر کا لاشا لے کے آ رہے تھے تو حضرت یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے، کس نے بتا دیا آپ کو؟ جب حسین گھوڑے سے گرے تھے تو حضرت نے یہ جملہ کہا، جب امام کے گلے پہ وہ چھری چلا رہا تھا تو حضرت یہ جملے بول رہے تھے۔ یہ آپ کو کس نے بتا دیا شیعہ حضرات؟ اے ذاکرو، اے خطیبو، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ سب سے بڑی جو تاریخی سند ہے وہ حضرت مختار ہیں۔ حضرت مختار نے قاتلان حسین، امام حسین، لشکریان یزید، ان کو جب گرفتار کروایا تو بہت سو کو تو یہ کہہ کے چھوڑ بھی دیا کہ تم صرف اتنا بتا دو تم نے دیکھا کیا۔ اور وہ دربار میں کھڑے ہو کے بولتے تھے ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ دیکھا۔ ایک قاتل نے کہا، ایک یزیدی لشکر کے سپاہی نے کہا میں نے حسین کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا، اور گرتے ہوئے حسین یہ جملہ کہہ رہے تھے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ حسین گرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے جی۔ پھر ججز بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، قانون دان بیٹھے ہوئے مجلس میں، اگر عدالت میں کوئی مجرم اقرار کر لے کہ میں نے یہ کیا ہے تو اس کی سند نہیں دیکھی جاتی، اس میں گواہ نہیں لائے جاتے، اقرار جرم۔ حضرت مختار کے دربار میں اقرار جرم کیا جا رہا ہے، ایک شخص کہہ رہا ہے میں نے کیا یہ کام، ختم ہو گئی بات، وہی روایت بنے گی۔ مختار کہتے تھے لکھو، اس سے تاریخ بناؤ، اس نے کیا دیکھا، اس نے کیا کیا۔ ہمارے پاس جزیات۔ پھر امام سجاد 40 سال تک بتاتے رہے، 36 سال یا 40 سال کی بحث میں نہیں پڑھ رہا، امام سال آئے سال تک بتاتے رہے کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ جناب زینب فرماتی رہیں کہ میں نے کیا دیکھا۔ جناب رباب کے تو مرثیے ہیں، امام حسین کی زوجہ نے جو کچھ دیکھا، جو ان پہ گزری نا کربلا میں،
انیس مرثیہ لکھتے ہیں انیس پر گزری نہیں ہے تب ہمارا جگر پھٹنے لگتا ہے. جی دبیر کے مرثیوں پر ہمارا جگر پھٹنے لگتا ہے ایک مصروں کے اوپر. نوحہ جب پڑھتے ہیں شعراء اور نوحہ خان تو ہمارا ایک مرتبہ چین ہمارا بے چین ہونے لگتے ہیں ہم. جناب رباب پہ گزری ہے وہ انہوں نے مرثیے لکھے ہیں. جناب رباب کے مرثیے ہیں, جناب ام البنین کے مرثیے ہیں. وہ ہمارا مدرک یہ ہے, میں سنی بھائیوں کو تسلی دینے کے لیے بتا رہا ہوں, ہمارا مدرک یہ ہے جس سے ہم مصائب پڑھتے ہیں اور مصائب ممبروں سے بیان کیے جاتے ہیں.